یہ قرآن کا ارشاد ہے، اور حدیث میں بھی بات آئی المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں حقیقت میں، وہ اسی لیے ہے کہ پورے مسلمانوں کی اصل ایک ہے۔ کیا ہے؟ اصل ایک ہے پورے مسلمان کی، وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، پورے مسلمانوں کی اصل ایک ہے۔ وہ اصل ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اصل ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر پورے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خونی رشتہ نہیں ہوگا اس کا، کوئی ملک کا آدمی نہیں ہے، آپ کی زبان بھی نہیں جانتا، لیکن چونکہ آپ کی اور اس کی اصل ایک ہے، وہ ہے ایمان۔ اسی کو بیس بنایا قرآن نے کہ انما المومنون، مومنون جو ایمان رکھتے ہیں پورے اللہ کے اوپر، نبی کے اوپر، کتاب کے اوپر، آخرت کے اوپر، تو وہ آپس میں کون ہے؟ ان کی جو سوسائٹی، ان کی جو کمیونٹی ہے، پورے کے پورے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس کے بعد فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا بین اخویکم، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب کرو کیا؟ بھائی بھائی ہیں، اجتماعیت ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی تنازع پیدا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا آپس میں، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ جن دونوں بھائیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، کوئی تنازع پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں صلح کروا دو۔ کیا کروا دو؟ صلح کروا دو، ان کی اصلاح کر دو، انہیں گلے ملا دو، جو روٹھے ہوئے ہیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، انہیں ملا دو گلے، فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تنبیہ کیا بعد میں، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، دیر مت کرو، اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو، ہم جو کہتے ہیں ویسا کرو، اگر ہو گئی ہے کوئی بات، شیطان اور نفس آ گیا ہے، فوری صلح کراؤ، تم فوری اصلاح کر لو آپس میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم ڈرو اللہ سے، تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہو، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکو۔ یہ ہے مومنین۔ اب اس میں مومنین پورے مومن آ گئے اس میں، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے کیا، اے ایمان والو۔ اب اے ایمان والا بولے تو پورے مسلمان مراد ہے نا اس سے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک جماعت تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی جماعت کا تو نام نہیں لیا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کوئی مسلک کا نام نہیں لیا، پورے مسلمان جو کلمہ گو ہے، ایمان والے ہیں۔ عملی طور پہ وہ چاہے کتنے کمزور ہو جانے تھے، عملی طور پہ کمزور ہے، لیکن ایمان تو ہے، ان کے سینے میں ایمان تو ہے۔ اس اعتبار سے پورے مسلمانوں کو اللہ خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پورے کے پورے، اس کے اندر کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی تحریک نہیں، پورے۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب پورے مسلمان، تو سوال ہی نہیں ہے فرقہ بندی، فرقہ بندی تو خود بخود ختم ہو گئی، فرقہ بندی تو اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا، بلکہ پورے مسلمانوں کو خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات میں گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرقہ بندی اسلام کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی ہو جائے، گروہ بندی ہو جائے، آپس میں جماعتوں کا ٹکراؤ ہو جائے، یہ سختی کے ساتھ منع ہے۔ تو یہاں جو بات فرمائی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نماز و روزے سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ نماز و روزے سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، دو مسلمان جو کسی وجہ سے ناراض ہو کے آپس میں ملنا چھوڑ دیے ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، یہ نماز اور روزے سے افضل کام ہے، وہ دو بھائیوں کو ملا دو، تم گلے ملا دو، شیطان کو موقع مت دیو، شیطان کو موقع مت دیو لڑائی ڈالنے کا، جھگڑے ڈالنے کا، فتنے پیدا کرنے کا۔ اب جیسے جیسے دونوں میں دوری پیدا ہو جائیں گی، گیپ پیدا ہو جائیں گے، نفرتیں اور بڑھتے چلے جائیں گی۔ جب نفرتیں بڑھیں گی تو ایک آدمی نہیں ہوتا، ہر آدمی کے پیچھے کچھ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس آدمی کے پیچھے اس کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک دو گروپ بن جائیں گے، دو پارٹیاں، دو ٹیم بن جائیں گے، اب ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا، معاشرے میں فساد ہوگا، خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ کام کرو
کہ جیسے ہی کوئی معاملہ ٹیڑھا ہو جائے کہ فوری اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو، ان کے دلوں کو ملا دو، صلح کروا دو، نفرتوں کو ختم کر دو۔ شیطان چاہتا ہے، اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کے اندر جھگڑا پیدا کرے، تمہارے درمیان میں نفرتیں پھیل جائیں، تمہارے درمیان میں اختلافات ہو، خصومتیں ہو، لڑائی ہو، فساد ہو۔ یہ چاہتا وہی ہے، کیونکہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہاں، اسی لیے تو فرمائی یہ بات کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ پورے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان جب باہر نکلتے ہیں روڈ پہ، سڑک پہ، کہیں بھی آپس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے جب منہ پھیر لیتا ہے، سلام نہیں کرتا، اور دوسرا مسلمان سلام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مسلمان کی صورت دیکھ کے یعنی چہرہ دیکھ کے انہیں چہرہ پھیر لیا اور سلام نہیں کرا، اور جو سلام کرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سلام نہیں کرا اس کے دل میں تکبر ہے، اور جو سلام کیا وہ تکبر سے پاک ہے۔ دیکھیے آپ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، ہاں۔ اور اس کے بعد حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر آدمی، اچھا آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں آگے بڑھے۔ یہ نہیں کہ ابھی نہیں کرتا ہوں گا، انہیں دیکھ رہا نا، میں کیوں کروں، انہیں کرنے دو، یہ آج کل چل رہا ہے ایسا، سمجھے۔ اور اللہ محفوظ رکھے کہ یہ معاملہ، کیونکہ جیسے کہ شیطان تو ظاہر ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ اہل علم کا دشمن ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی ہو گیا کہ بڑے بڑے جو علم والے لوگ ہیں وہ تو سلام ہی نہیں کرنا چاہتے تقریباً، ارے بھائی تو عالم ہے کیوں، انہیں کرنا، میرے کو انہیں کرنا سلام۔ یہ تصور ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرنے میں جو پہل گیا وہ تکبر سے پاک ہے۔ آپ عالم ہیں، سامنے والا جاہل ہے، وہ اپنے جہالت کا ثبوت دے رہا سلام نہیں کر کے، آپ اپنے عالم ہونے کا ثبوت دیجئے، پہلے سلام کرو، آپ پہلے آپ سلام کیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اس کے اندر بہت سارے خرابیاں پیدا ہو جا رہی ہیں ہمارے پاس، ہاں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے بگاڑ ہے، تو ایک جملے میں قرآن مجید نے ان سارے بگاڑ کو جناب لپٹ کے رکھ دیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہاں نہیں، حشر کے میدان میں تو تمہارے ساتھ ٹھہرنے والا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے وہ چاہے کسی جماعت، کسی مسلک کا کیوں نہیں ہونے دیجیے، آپ اسے نیچی نگاہوں سے نہیں دیکھنا ہے، وہ گنہگار ہے، اس کے گناہ اس کے ساتھ ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن ہمارے تعلقات تو صحیح ہونا چاہیے، ہاں۔ انہیں گنہگار ہوں گا، انہیں شرابی ہوں گا، اس کے گناہ کا انہیں ذمہ دار اللہ غفور رحیم ہے، انہیں توبہ کریں گا، معافی مانگ، الگ بات ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن تعلقات جو ہمارے ایک دوسرے کے ہونا چاہیے آپس میں، وہ بڑے ہی رحیمانہ ہونا چاہیے۔ اور مسلمان کے جو آپس میں تعلقات جو بتائے گئے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اور ایک بڑی پیاری بات سورہ حشر میں کہی گئی، اب غور فرمائیے کیا بات ہے قرآن میں مومنین کی شان میں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولوالدینا اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، اب ان کے ایمان والوں کی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے، جاؤ من بعدہم یقولون، اور کہتے رہیں گے، کیا کہیں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہم کو بخش دے، ولوالدینا، ہم سارے مسلمانوں کے ماں باپ کی مغفرت کر دے، جمع ہے ولوالدینا، میرے ماں باپ نہیں، پورے مسلمانوں کے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ دیکھیے آپ، معمولی بات نہیں ہے یہ، اخوان الذین ولوالدینا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار جو لوگ ایمان میں ہم سے آگے نکل چکے ہیں، آگے چلے گئے اس دنیا سے، جو ہمارے بھائی ہیں، اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے متعلق کوئی غلط خیال مت پیدا کر۔ یہ دعا کر رہا ہے اللہ سکھا رہی ہے دعا ایمان والوں کو، کسی مسلمان کو برا بولنا، کسی مسلمان کو جناب علی کافر بولنا، کسی مسلمان کو گنہگار بولنا، کسی مسلمان کے اوپر فتویٰ صادر کر دینا، یہ تو بہت آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ یہاں تو اللہ سکھا رہے ہیں جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا جو دنیا میں ہیں، اے اللہ کسی بھی مسلمان کے متعلق میرے دل میں کوئی
میل مت پیدا ہونے دیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے اسلام. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. دیکھیں اب آپ, پھر دعا ہو رہی ربنا فاغفر لنا, دعا ہو رہی. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, فرمایا صحابہ کرام کو, دیکھو تم مجھے تنہائی میں آ کے کسی کی شکایت مت کرو. کیا فرمایا؟ تم تنہائی میں آ کے کسی صحابی کی کسی دوسرے کی شکایت مت کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے محفل میں آؤں تو میرا دل تم سب کے متعلق صاف ہو جائے, صاف رہنا چاہیے. اگر تم شکایت کرو گے کہ میرے دل میں کچھ بات پیدا ہو جائے, میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے محفل میں بیٹھوں اور کسی تعلق سے میرے دل میں کوئی بات آ جائے, لہٰذا میرے دل میں ایسی بات مت ڈالو. تو معمولی بات ہے, ہاں, شکوے شکایتیں, تاکہ میرا دل آئینے کی طرح ہو, صاف ہو. آدمی شکایت سنتا ہے تو کچھ متاثر ہوتا ہے, تو دل میں بات ہوتی ہے. جس شخص کے سامنے جس کے متعلق شکایت کی گئی ہے اور سامنے اگر آدمی آ کے بیٹھے تو بات آدمی کو یاد آتی ہے, ارے بھائی آدمی, اللہ کے نے فرمایا کہ نہیں, سوچو, غلط خیال نہیں پیدا ہونا. آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, شاید رات کا موقع ہے, آپ اپنی کسی اہلیہ کے ساتھ جا رہی, ادھر سے صحابہ آ رہے ہیں, آپ کی اہلیہ آگے بڑھ گئی اور صحابہ ادھر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ کو بلایا. ذرا سوچئے آپ, صحابہ کو بلا کے کہا یہ میری بیوی ہے, اس نہ بول کے چلے گئے. یا رسول اللہ بولے صحابہ, یہ میری اہلیہ ہے. سوچ رہے ہیں آپ. اس کے بعد فرمایا کہ شیطان کوئی بدگمانی نہ پیدا کرے تمہارے دل میں, شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے. سوچو آپ, یہ تصور جو دیا گیا ہے کہ ایک مومن کے تعلق دوسرے مومن کا دل کتنا آئینے کی طرح ہونا چاہیے. اور آج ہمارا سینہ تو شکووں سے, شکایتوں سے, غیبتوں سے بھرا ہوا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھرا ہوا ہے. پھر نماز برابر ہے, روزہ ہے, حج ہے, سب ہو رہا, مگر معاملات اور تعلقات بالکل خراب ہیں. تعلقات خراب ہیں. یہ نماز ہے کیا چیز؟ کیوں باجماعت نماز مسجد میں فرض کی گئی, گھر میں نہیں پڑھ سکتے آپ نماز؟ نہیں, مسجد میں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ تمہارے تعلقات صحیح ہونا, آپس میں کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرنا. یہ مشق ہے نماز. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. کئی ایسی باتیں ہمیں آتی ہیں اس سلسلے میں, تعلقات کی باتیں آپس میں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. آج ہمارے پاس تعلقات کیونکہ اہمیت نہیں ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادات ہے. نہیں, وہ عبادتیں کام میں نہیں آئیں گے اگر تعلقات خراب ہیں. تعلقات اگر خراب ہے, آپ کو کیوں گئے کہ آپ حج کو جا رہے ہیں, حج کے اندر یہ شرائط ہے جانے کے لیے, آپ سے کسی کو شکایت نہیں ہونا. اسی لیے کسی کی شکایت ہے جا کے آپ معافی مانگے جانا حج کو. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے معاملہ صاف کر کے میرے پاس آؤ, تم تعلقات صاف کر کے میرے پاس آؤ. وہاں لڑائی ہے, وہاں جھگڑے ہیں تمہارے, پھر میرے پاس آ رہے ہیں تم. نہیں, ایسا حج ہم قبول نہیں ہوتا. ایسے بندوں کو اجازت نہیں ہے. پہلے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات صحیح کرو, تعلقات صحیح کرو, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کرو, ہاں, ان سے استوار کرو, پھر میرے پاس آؤ. وہ نو آبجیکشن ہے, وہ میرے گھر کو آنے کا نو آبجیکشن, سمجھے. ان سے آپ جناب علی سرٹیفکیٹ لاؤ, ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے, ہم کو کوئی شکایت نہیں اس بندے سے. وہ جب ہوتا, یا دنیا کے شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور بعض لوگوں کی تو حالت یہ, جناب علی جھوٹے موٹے مقدمات جناب علی عدالت میں ڈال دیا, کسی پہ قبضہ کر لیے, کیس ڈال دیے. اب کعبۃ اللہ میں عمرہ کا جا کے وہاں پہ دعا کرتے بیٹھے ہوئے, اللہ میرا کیس جتا دے. اور کیجیے آپ, کہیں ایسے بھی جناب علی زمینوں پہ قبضے ہو گئے. ہاں, کیا کیا ہو گیا, جیت گئے جھوٹے موٹے کیسوں کے اوپر. ہاں, گھر بھی بنا دیے, گھر بلڈنگ بنا دے کہ ہذا من فضلی بھی لگا دیے. یہ حالات ہیں ہمارے. پھر یہ سب ہے کیا؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. معاملات درست ہونا ہے. معاملات اگر خراب ہیں, اور کیجیے, سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کر رہے تھے کسی معاملے میں, کسی غزوے سے متعلق, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی,
اور چھڑی سے سب بندی کر دی، اور وہ چھڑی کسی صحابی کو ذرا سا چبھ گئی. اللہ کے نبی صحابی یا رسول اللہ وہ چھڑی آپ کی مجھے چبھ گئی، تکلیف ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن اٹھا دیا، تم مجھ سے بدلہ لے لو. اسی وقت یہاں پہ سوچو آپ کیا بات ہے، کیسی بات ہے. آخری وقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے احادیث میں باب باندھا گیا، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر احادیث آتی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ آخری وقت میں فرما رہے ہیں دیکھو اگر میں کسی کا باقی ہوں تو فوری مطالبہ کر لو، دیکھو اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے تو مجھے آج مجھ سے بدلہ لے لو، کل حشر کے میدان میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. صحابہ کھڑے ہوئے، صحابہ بار بار فرمائے دیکھو کسی کا میں باقی ہوں یا باقی ہوں، فوری مطالبہ کر رہے. ایک صحابی تھے ڈر کے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی ایک نہیں دو میں 3 مرتبے فرما رہے، اور شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ لیے تھے، باقی تھے صحابی. اللہ کے نبی بھول گئے تو صحابی کو یاد ہے. اب چونکہ آپ ہمت نہیں ہو رہی تھی بولنے کی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اطاعت تو کرنی ہے نا. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بولو کچھ ہے. ایک صحابی ڈرتے رہے، یا رسول اللہ میرے 4 دینار باقی ہیں. حکم دیا گیا فوری ادا کر دو. آخری اوقات ہے یہ. معاملات کہاں ہیں ہمارے، تعلقات کہاں ہیں ہمارے؟ کیا نمازوں سے آدمی مسلمان ہو جائے گا خالی؟ کیا نمازوں سے جنت مل جائے گی؟ نہیں. کیا حج سے ہو جائے گا؟ نہیں. معاملات، تعلقات ایک مسلمان کے کیسے ہونی چاہیے. کتنی آیت جو قرآن مجید میں آپ کو آیات نازل ہو رہی ہیں، احکامات آ رہی ہیں معاملات سے متعلق، تعلقات سے متعلق، معاشیات سے متعلق، پورا دین ہے. اور ایک دوسرے کی صورت دیکھنے ہم تیار نہیں ہیں آج. بین اخویکم فاصلحوا بین اخویکم، پھر وارننگ دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر یہ معاملات میں ہے کہ تو تمہاری توحید بھی کام نہیں آئیں گی کل. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیر. اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، اے مسلمانوں، نہ تمہاری جھوٹی آرزو کام آ سکتی ہے اللہ کے پاس، نہ تو مسلمانوں کی کام آ سکتی ہے. جو بھی برا عمل کریں گا اس کا بدلہ پائیں گا کل. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کیونکہ دونوں تھے. امت مسلمہ سے پہلے 2 امتیں وہاں تھی، یہودی اور عیسائی. وہ بھی پیغمبروں کو ماننے والی، کتابوں کو ماننے والی، وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھے. وہ یہ تھے کہ آخرت میں ہماری نجات ہو جائیں گی، ہم تو اللہ کے نبی کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح مسلمانوں کو بھی بات کہی گئی، اے مسلمانوں نہیں، بلکہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. من یعمل سوءا یجزا به، تم میں جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائیں گا برابر. احکامات دی قرآن نے، لعلکم ترحمون. اب اس کے بعد آیتیں آتی ہیں، دیکھیے اب انما المؤمنون سے بات شروع ہوئی تھی، اب اس کے بعد پھر آ رہی ہے بات یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم. اے مومنوں، اے مسلمانوں، کوئی مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے. مسخرہ پن، اسے عربی زبان میں مسخرہ کہتے ہیں، ہم بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مسخرہ ہے بولتے دیکھو، تمسخر. اور یہاں وجہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اسے حقیر نہ سمجھے، اس کی عزت پہ کیچڑ نہ اچھالے. اللہ بول رہے ہیں چاہے وہ غریب ہوں دے چاہے امیر ہوں دے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غریبی امیری انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کا معاملہ ہے. آج رہتا کل چلے جاتا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تختے پر لڑ گئے. سمجھ میں آ رہا، وہ قومیں جو حکومت کرے آج پیدل ہے اور لمباڑے کروڑوں میں. لمباڑا قوم کون بولتا تھا بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہیں گے؟ یہ معاملہ دنیا کا ہے، یہ ہوتے رہیں گا ایسا. یہ پتے ہیں تاش کے، بدلتے رہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں. تاش کے پتے ہیں دنیا، کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا، کبھی یہ ہارا کبھی وہ ہارا، یہ چلتے رہیں گے. یہ اللہ فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتے کہ دنیا کا جو نظام ہے ہم قوموں کے درمیان میں اس کو گھماتے ہیں.
کبھی انہیں تو کبھی انہیں، کوئی ایک نہیں رہیں گا یہاں پہ، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان مرد کا، آدمی کا مذاق نہ کرے۔ آدمی ہوتا کیا ہے، مذاق میں آدمی کی عزت نکالتا انہیں، اور زیادہ طور پہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو سامنے والے کے اوپر بھاری نہیں پڑ سکتے، تو وہ لوگ مذاق میں اب جناب علی اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے اگر مذاق میں کرے، ہاں اگر بھاری پڑ گیا تو کیا رہے بولتے نہیں صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، ادھر آپ ہلو ایزی اب نکل گا پتلی گلی سے۔ کیوں؟ اگر یہ سیریسلی ہو جاتا تو نہیں، اسی لیے اگر تھا مذاق۔ اللہ نے فرمایا کہ مذاق کا سہارا لے کے کسی کی توہین مت کرو، کسی کی تذلیل مت کرو، کسی عزت کے اوپر کیچڑ مت اڑاؤ، منع ہے سختی کے ساتھ۔ مذاق، مسخرہ پنا۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کا کیا حال ہے، ہماری نوجوان نسل کا حال کیا ہے؟ ٹھیٹھی ٹھٹا فلاں فلاں، آج یہی حال ہے پورا۔ کوئی شعور نہیں، زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کا تصور نہیں، کیا ہے کیا نہیں، ہاں کیوں پیدا ہوئے، کیوں جوان ہو رہے، کیا کر رہے، کچھ شعور ہی نہیں ہے۔ لا شعور قوم ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ قوم جن کے پاس کتاب نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ہاں وہ قوم کے پاس شعور ہے، وہ قوم ایک زندگی کو مقصد کو سمجھ رہی ہے، دنیا میں جینا ہے۔ لیکن ہم، آپ بتائیے کہ غیر قوم کے پاس کون سی کتاب ہے، کون سے علماء ہیں جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، جو انہیں سمجھا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، ہے کوئی؟ پھر آخر اس قوم میں اخلاق کیسے آ گئے، اس قوم میں زندگی کا نصب العین کیسے آ گیا، اس قوم کے اندر زندگی کے اندر ایک ڈسپلن کیسے آ گیا، جبکہ سمجھانے والے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی واعظ کرنے والا نہیں ہے، نہ ہر جمعہ کو مسجد میں ان کے ہمارے ویسا کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں۔ پھر کیسے ہو گیا یہ؟ اور ہماری قوم وہ ساری چیزیں ہیں، یا خطیب بھی ہے، یا عالم بھی ہے، یا مولوی بھی ہے، یا قرآن بھی ہے، یا حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود قوم آخر یہ کیوں بگڑ گئی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سوچنے کی بات ہے اور کرنے کی بات ہے، بہت گہری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہماری معاملہ ہم بگڑ چکے ہیں۔ اس وقت زمین کے اوپر ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ کاغذ کے پتے جب ہوا آتی ہے تو کیسے اڑتے ہیں، درخت کے پتے جب گر جاتے ہیں سوکھ کے، اور اس کے بعد ہوا چلتے تو کیسا اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آج ہمارا وہی حال ہے امت مسلمہ کا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے نصب العین سے دور ہیں، ہمیں وہ تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں جو اسلام دیا ہے، تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، وہ ہے ہی نہیں۔ اور آج ہم تو مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، اس کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے، اس کو بدنام کرنے کے چکر میں ہے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ سوچنا ہے، آخر غور کرنا ہے ہمیں، ایسا نہیں ٹیک اٹ ایزی لے لینا نہیں ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اپن بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی عقل۔ اگر یہ عقل نہیں ہوتی انسان کو تو اس کا شمار جانوروں میں ہو جاتا، لیکن انسان ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، پھر عقل دے کے آپ کو نہیں چھوڑا، پھر آپ کے لیے رسول کو بھیجا ہے راستہ بتانے کے لیے، پھر آپ کے لیے کتاب چھوڑا ہے محفوظ کر کے قرآن۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے، توہین نہ کرے، تذلیل نہ کرے، حقیر نہ جانے۔ کیوں؟ عسیٰ یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، اللہ فرماتے وہ اس سے اچھا ہو، وہ اس سے بہتر ہو، امکانات ہیں اس کے۔ ہاں بھئی ہو سکتا ہے کہ تیری نظر میں برا ہوگا انہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تیرے سے اچھا ہوگا، ہے نا؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ آج خراب ہے اور کل تم سے زیادہ اچھا ہو جائے۔ نہیں بھائی ہے نا ایسے؟ کتنے لوگ نہیں ہیں، کتنے برے لوگ تھے بہت اچھے ہو گئے، اور کئی اچھے لوگ برے بھی ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، توہین مت کرو، تذلیل مت کرو۔ کسی مسلمان کے اندر کمزوری اگر دکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمانوں کے گناہوں کے اوپر، اس کی عیب، اس کی کمزوری کے اوپر اگر وہ دنیا میں پردہ ڈالیں گا تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہم ڈالنے تیار نہیں ہیں، کسی مسلمان کی غلطی کو چھپانے تیار ہیں نہیں، کچھ ڈالتے کھود کے نکالتے، پیچھے پڑ جاتے اس کے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ منع کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے۔
ہر ایک کی بھلائی میں رہو، اچھائی میں رہو، خیر خواہی میں رہو، اس کے بجائے کسی کی کاٹ میں رہنا، کسی کی توہین میں رہنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ ایک ایمان والے کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مومن ہے، مومن صالح ہوتا ہے، نیک کام کرنے والا ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والا ہوتا ہے، برے کام کرنے والا، فساد پھیلانے والا مومن نہیں ہوتا۔ آگے آ رہی ہے وہ باتیں ساری۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، فرمایا کہ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر بہت کم ایسے احکامات ہیں جو الگ الگ مرد اور عورت کے نام لے کے دیے ہیں، ورنہ کثرت سے احکامات صرف یا ایھا الذین آمنوا سے جس میں دونوں مخاطب ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ مذاق میں اور بہت ساری باتوں میں اللہ نے مرد کو الگ کیا، یہاں پہ عورتوں کو الگ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنانے والا وہ خالق ہے۔ عورت کا نام لیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کے انسلٹ نہ کرے۔ ہو سکتا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کوئی عورت اگر کسی دوسری عورت کی مذاق کر رہی ہے، توہین کر رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اچھی ہو جس کا مذاق کر رہی، تم سے اچھی ہو۔ یہ عورتیں ہیں، عورتوں کا خاص اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ماحول میں، اور مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کی تعریف اپنے سامنے نہیں سن سکتی، یہ کمزوری ہے۔ یہ کوئی عورت ہے، چار عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ کوئی عورت کسی کی جناب علی اچھائی بیان کر رہی ہے، سمجھ میں آ رہا، اب بس آ کے بس اس کو برداشت نہیں ہو رہا، ارے بہت اچھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، برداشت نہیں ہوتا، ارے چھو بیٹھو تم کو کیا معلوم، میں واقف ہوں اس کی اصلی سے، شروع ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ نفس اور شیطان کا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کوئی مذاق مت کرے۔ اللہ تعالیٰ مومن معاشرے کو اندر ایک الفت اور محبت کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر قربان جانا، بے لاگ محبت، بے انتہا محبت، وہ محبت ہوتی ایمان والوں کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا اشارہ قربانی ہے ایمان والوں کی؟ اسی سورہ حشر میں فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ خود بھوکے رہ کے سامنے والے کی سوچتے ہیں، اور اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کے سامنے والے کا سوچتے ہیں مومن۔ اور کچھ معمولی مثال ہے، جنگ احد ہے، صحابہ کرام 70 شہید ہو رہے ہیں جنگل میں، اور کہ جو ایمان والوں کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، ایمان والے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور ابھی دم توڑنے والے ہیں، آخری سانس اس میں صحابی کہتے ہیں کہ پانی، ایک صحابی بات سن کے پانی لے کے آتے، جیسے پانی لے کے ایک دوسرے ہیں وہاں پہ بے ہوش پڑے ہوئے، زخموں سے چور ہے، پھر ان کے منہ سے بھی پانی آتا ہے، تو پھر وہ جو پہلے پانی بولے تھے وہ کہتے ہیں نہیں میرے بھائی کو پہلے دو، پہلے یہ پانی کرے، نہیں اس کو دیو۔ جب وہاں پانی لے کے وہ صحابی پہنچے، ایک تیسرے سے آواز آئی پانی، انہوں نے کہا نہیں ان کو اسی طرح 4 مرتبہ پہنچے، تیسرے صحابی نے کہا نہیں ان کو دیو پہلے پانی، جب وہاں تک پہنچے ان کی بھی جناب روح قبض ہو گئی، اور اس کا پانی رہ گیا، اور چاروں شہید ہو گئے۔ یہ ہے ایمان کا جذبہ، نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ ہے، لیکن یہ جذبہ کہاں ہے، یہ اسپرٹ کہاں ہے، اصل نہیں ہے، تو کون کی میں کون کی۔ یہ جذبہ پیدا کرا اسلام آ کے آپس میں تعلقات کا، یہ ہے جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو حالت یہ ہے جناب علی، کسی کی مدد ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی گھر کے اندر ہماری کام کرنے والی ہے یا نہیں ہے فلاں اگر کام نہیں سنی تو ہم اس کی مدد ہی بند کر دیتے، ایسا سب ہے ہمارا۔ تو جہاں جو معاملہ ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا تذلیل نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ہاں، ایک عورت دوسری عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ خواتین کے متعلق جو احکامات قرآن میں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی ہے جو مردوں کے متعلق دیا۔ بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا خاص طور پہ اس معاملات کے اندر عورتوں میں جو کمزوری خاص طور پہ نام لیا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ان کی تذلیل نہ کرے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر ہو،
اس کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دیو، عیب مت لگاؤ۔ نماز پڑھو حکم ہے نا، یہ بھی حکم ہی ہے نا، یہ بھی اللہ کی کتاب میں ہے نا۔ نماز کی اہمیت جس کی نہیں ہے، ارے وہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم، دونوں اللہ کے حکم۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے نماز میں اگر غلطی ہو گئی، آپ 2 سجدے سہو کر لیے کچھ، تو نماز صحیح ہو گئی آپ کی۔ اگر معاملات میں اگر آپ غلطی ہو رہی، تعلقات میں، وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی یہی ہے، اب جس سے معاملہ ہوا ہے اگر تکلیف پہنچے تو اس سے معافی مانگیے۔ نماز کی یہ ہے اصلاح کے 2 سجدے سہو ہے، اور معاملہ تعلقات میں اگر جناب علی کسی کو تکلیف پہنچے، غلطی ہو گئی، وہاں یہ ہے کہ جس سے تکلیف پہنچی اس کو آپ تکلیف، اس سے معافی مانگو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، 2 سجدے سہو تو کریں گے ہم نماز پہ، لیکن کسی کو تکلیف ہو گئی ہم سے، ہم جا کے معاف، کیونکہ نفس موٹا ہے، میں معافی مانگے تو کیسا بھائی؟ ہاں، نفس نہیں بولتا۔ اصل پورا معاملہ یہی ہے نفس کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل تقوی جو ہے یہاں ہے، قلب میں۔ التقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، یشیر الی صدری 3 مرارا۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی سے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف انگلی کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی کا مقام یہاں ہے۔ ہاں، اگر یہ سدھر گیا تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا جسم سدھر گیا، سب سدھر جائے گا۔ اگر یہی بگڑا ہوا ہے، نمازوں میں نماز ہو رہی، حج پہ حج ہو رہی ہے، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی، 8 10 بکرے کٹ رہے ہیں قربانیوں میں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، پھر جیسے کہ ویسے معاملات صحیح نہیں ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، پھر توحید پرست بھی بول رہے ہیں، شرک نہیں ہے میرے پاس، فلاں نہیں ہے، لیکن معاملات تعلقات پورے کپا ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب کھڑا کریں گا، انسان رہیں گے، توحید تو ہے، لیکن اللہ بولیں گا، جب جنت بولے تو پکڑ لیں گے آ کے لوگ، اے اللہ مجھے تکلیف دیا، اللہ میرا یہ کھا گیا، اس وقت کیا کروں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے اس کے رسول جانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، مفلس وہ ہے، خلاش وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم عام دنیا والوں کی بات کر رہے ہو، میری امت کا مفلس بول رہا ہوں میں۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ سنو، میری امت کا مفلس وہ ہے کل حشر کے میدان میں نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حج کیا ہوگا، اور آئے گا میری عدالت میں، پھر ساتھ ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، اس وقت اللہ حساب کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب وہاں پہ کیا ہوگا فیصلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب معاملہ یہ ہے، اب جو کچھ بھی وہاں پہ ہے اب ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکیاں لے لے گا وہاں پہ اور اس کو دے دے گا اس کے بدلے میں۔ یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہاری روزے اس وقت پورے ختم ہو جائیں گے، بانٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں تم لوگوں کو جس کو تکلیف دیا تھا، جس کا مال کھا گیا تھا، کسی پہ تہمت لگایا تھا، یہ سارے لوگوں کے حقوق کل ملیں گے، وہاں پہ حق ملیں گا۔ وہ کیسے ملیں گا؟ انسان کے پاس دینے کے لیے تو مال نہیں ہوگا، ہوگا کیا؟ چھوٹی موٹی کچھ اس کے پاس عبادتیں، کبھی حج کر لیا تھا، نمازیں پڑھ لیا، یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں اس کے نیکیوں کو لے لیا جائے گا اور ان لوگوں کو دیا جائے گا جس کو تکلیف پہنچایا تھا۔ اگر اس طرح بھی انصاف پورا نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر پلٹ کے اس کے گناہوں کو اس کے نام اعمال میں ڈال کے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اب آپ بتائیے، بڑے واز ہو رہے ہیں، بڑے بیانات ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں آج؟ اسی کا مال کھا گئے، یتیموں کے نام سے مال لیے کھا گئے، اور کیجیے کون ہے آج؟ سوچو آپ، اور کرنے والی بات ہے آج، وہ بات کر رہا ہوں میں آپ کے حقوق اللہ، حقوق العباد کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو کل حشر کے دن تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے دنیا میں تم کو جن کو تکلیف دی ان سے معافی مانگ لو، آج ہی فیصلہ کر لو، آج ہی حساب تمہارا چکتا کر لو، کیونکہ کل کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے سوائے تمہارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ تم سے چھین لیے جائیں گے۔
اسی لیے اصل مسئلہ. اور آج کیا ہے غیر شعوری طور پہ ہو رہا ہمارے پاس. کتنے ہیں ایسے؟ اللہ رحم فرمائے. سوچیے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو، عیب مت لگاؤ، بدنام مت کرو. اللہ بول رہے ہیں بدنام مت کرو. آج ہم پہلے نمبر پہ بدنام کرتے ہیں. کوئی آدمی اچھا ہے، کسی کی تعریف ہو رہی، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، پھر ایک بول رہا ہوں میں زیادہ تعریف ہوئی تو سنتے نہیں لوگ، فوری اڑ جاتے. اس کی برائی کرتے بیٹھو اور ایک چائے منگاتے. ارے ہاؤ بھائی بولتے اچھائی کرو نہیں، کیونکہ ہم جو ہے مائنس پوائنٹ ہے ہمارے پاس. جو تھنکنگ ہے ہماری وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، منفی سوچ ہے ہماری، مثبت نہیں ہے. کسی کی اچھائی ہم سننا نہیں چاہتے، برائی بولو ہم فوری سنتے ہیں، اس کے خرابیاں بولو فوری سنتے ہیں، اچھائی نہیں سنتے ہیں. اس سے اور معاشرہ بگڑ جائے گا. اسی لیے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، کیڑے مت نکالو، بدنام مت کرو، عیبہ مت لگاؤ. آج کیا کیا کر کے چھوڑ دے رہے. خاص طور پہ ایک بنیادی بات آپ کو بتاؤں میں، لڑکیوں کا مسئلہ، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے. لڑکی کو دیکھنے آتے ہیں گھر والے، عیب لگانے کی بات کر رہا ہوں میں. لڑکی کو دیکھنے آ گئے، لڑکی تو پسند آ گئی، لڑکی الحمدللہ پسند آ گئی، اچھی ہے، قبول صورت ہے، جو بھی ہے. اب ان کے پاس ڈیمانڈ ہوتا ہے، جوڑے کی رقم کتنا دے رہے ہیں، کتنے آدمیوں کا کھانا دے رہے ہیں، کون سا شادی خانہ لے رہے ہیں، ہاں پھر زیور کتنا ڈال رہے ہیں، وہ کیا کیا دے رہے ہیں، کدھر کدھر دے رہے ہیں، پورے تفصیلات پوچھتے. اور پورے پوچھنے کے بعد ہم سے یہ سب نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ سب نہیں ہو سکتا، اتنا ہم نہیں دے سکتے. اب وہاں سے اٹھ جاتے، پھر دوسرا گھر تلاش کرتے. ارے کیا ہوا آپ وہاں فلاں بچی کے پاس، وہاں ذرا بچی تھوڑی سی وہ ہے، یہ نہیں بولتے. اتنا مانگے نہیں دیے بول کے وہ نہیں بولتے. اب کیا کرتے، ذرا بچی کا جو کلر ہے وہ اتنا نہیں، کھلا ہوا نہیں ہے رنگ. اب دیکھیں عیب لگا دیے، حالانکہ ان کا ڈیمانڈ تھا، بچی پسند نہیں، انہوں ڈیمانڈ کیے لیکن وہ نہیں دیے. وہ نہیں بولتے جا کے وہاں پہ ہم کو پسند اسی لیے نہیں آئی کہ وہ بچی کا رنگ خراب ہے یا رنگ فیئر نہیں ہے، وہ بولتے ہیں یعنی لگا دیے. اور کیجیے آپ، یہ تقریباً بتا رہا ہوں میں آج لڑکیوں کے پسند ناپسند کے معاملے کے اندر آج جو مجرمانہ حرکتیں ہماری عورتیں کر رہی ہیں. اور کیجیے، ہم کسی کی بیٹی کو بدنام کر رہے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹی بدنام ہو جائے گی. یہ نہیں سوچ رہے ہم، یہ نہیں سوچ رہے ہم، الٹا سوچ رہے. بھائی آپ خاموش بیٹھ جائیے، آپ کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہو رہا نا، نہیں بھائی ہم کو معاملہ ذرا کچھ ایسا ہے، نہیں ایسا بول دیجیے، آپ اڑا دیجیے. بجائے اس کے آپ عیب لگا دیں گے. وہاں بچی گڈی ہے، بچی دبلی ہے، بچی موٹی ہے، بچی کا رنگ وہ نہیں ہے، یہ بولیں گے. اب آپ باہر جا کے یہ نہیں بول رہے ہم جو منگے وہ نہیں دے رہے بول کے نہیں بولیں گے. اب یہ عیب ہے، عیب. یہ بہت بڑا مجرمانہ حرکت ہے جو ہماری عورتیں کر رہی ہیں آج. اور یہ وہ جرم ہے، کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو یہ آزادی دے گا، کس نے تجھے بدنام کیا ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ سوچو. آپ گھر بیٹھے بدنام کر دیا. تو بہرحال اس معاملے میں شیطان اور نفس سے ہمیں بچنا چاہیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آپس میں عیب مت لگاؤ، تو میں مت نکالو. گھروں کو بدنام کر دیتے لوگ. ارے وہ فیملی، ارے وہ گھر آنا، اچھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ معاملات اتنے خراب، تعلقات اتنے خراب، پھر دیندار بھی ہے، مسجد میں نماز بھی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک تو بات ہوگی بدنام کرنے کی، عیب لگانے کی، تانا مارنے کی. پھر اس کے بعد کسی کو برے القاب سے مت پکارو. برے القاب، برے نام منع ہے اسلام میں. یعنی کوئی ایسا نام رکھ دیتے لوگ، اس کو خود نہیں معلوم، بعضی وقت ہر اشارے کرتے، وہ جا رہا تھے گڈھا جا رہا تھے، وہ ترچا جا رہا تھے، وہ بہرا جا رہا تھے، وہ لنگڑا جا رہا تھے، وہ موٹو جا رہا تھے. سمجھے آپ؟ اس قسم کے نام جو اگر سامنے بولے تو اس کو تکلیف ہوتی، تو کیا کرتے بد پیچھے اس کے اس قسم کے نام رکھ دیتے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے منع کیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مت پکارو. اب یہ معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، یہ علماء کے دل میں بھی آ گئی یہ بات. ارے وہ چیخنے والا آ گیا دیکھو. اب وہاں بھی علماء میں بھی آپس میں نامہ رکھ لیے لوگ. ارے وہ بدعتی آ رہا دیکھو، ارے وہ گمراہ آ رہا. علماء جاننے والے، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر وہ گمراہ ہے، آپ تنہائی میں اللہ سے دعا کر کے اس کے دل کی اصلاح کی کوشش کیجیے. تڑپ ہونا ہے آپ کو. خالی گمراہ بول دے رہے ہیں آپ نے کیا محنت کی اس کے پیچھے؟ کون سا وقت لگایا؟ کون سے رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ وہ بندہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اے اللہ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. کبھی تنہائی میں اٹھ کے دعا کرے؟ خالی پبلک میں بول دے رہے ہو گمراہ ہے؟ نہیں. اور کیجیے کیا بات کہی گئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو، بدنام مت کرو. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اوپر سے جتنی باتیں آ رہی ہے نا، اللہ فرماتے اگر تم ان کاموں سے نہیں رکو گے، باز نہیں آؤ گے، تو پھر اللہ کے پاس تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. چاہے وہ کوئی رہنے دو دنیا کے اندر، عالم کی سند لیا ہے، بڑے بڑے مدرسے چلا رہا ہے، نام بہت بڑا ہے، لیکن اگر یہ پاتا ہے اس کے پاس، اگر وہ اس نیچر کا ہے، ان خیالات کا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گا، جب تک اس کام سے نہیں جو نہ رکیں گا انہیں، اللہ فرماتے ہیں ظالموں میں کی لسٹ میں لا دیں گے اس کو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اس کے بعد اور خطرناک بات اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد، نہیں اس سے پہلے آیت تھی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیکھو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارا نام مومنین میں ہے، ایمان لانے کے بعد کسی برائی کے اندر تمہارا نام استعمال ہونا اللہ کے پاس بہت برا ہے. ایمان کے بعد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد کسی برائی کے اندر تمہارا نام آنا. ایک مسلمان کا نام لیا گیا ہے، مسلمان یہاں چوری کر رہا، یہ مسلمان یہاں جوے کے اڈے چلا رہا، یہ مسلمان یہاں شراب پی رہا، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت برا ہے اللہ کے پاس، کیونکہ اس کے جرم کے ساتھ ایمان کا نام جڑا ہوا ہے. ایک مسلمان زنا کیا پکڑے گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت برا ہے، کیونکہ ایمان کا نام وہاں پہ جڑا ہوا ہے اس گناہ کے ساتھ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آپ پڑھ لیجئے، کل کے اخبار میں آیا، جس کے اندر مسلمانوں کے پرانے شہر کی تقریباً 100 سے زیادہ راؤڈی شیٹر اور ان کے کارنامے بتائے گئے. 8 سال کی بچی کے ایک کا قتل کر دیا، ایک کو فلاں کر دیا، اور نامہ پورے مسلمان ہے، عبداللہ، عبدالرحمن، فلاں فلاں فلاں، پورے مسلمان نام ہے. غور کیجئے، یہ جو چارٹ شیٹ آئی ہوئی ہے، ہاں یہ سوچنے کی ہے. یہ جو ایف آر درج کیا گیا ہے، جب عدالت میں بلائیں گا تو ایمان کے ساتھ اس کا گناہ آئیں گا. جب یہ بہت برا ہے اللہ کے پاس کہ ایمان کے ساتھ تمہارا جرم کا نام لیا جائے، بہت برا ہے. کم سے کم ایمان کو تو بدنام مت کرو، کم سے کم اسلام کو بدنام مت کرو. ہاں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اگر تم ان کاموں سے نہیں رکو گے، برائی بولے تو ایک ہی برائی نہیں ہے، کئی برائیاں ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ کسی کا مال کھا جانا بھی برا ہے، کسی کا غبن کر دینا بھی برا کام ہے، اور پھر سب سے زیادہ برا کام تو یہ ہے کہ دین کے نام سے کسی کا مال کھا جانا. ایک صاحب پیسے لائے مسجد بنانے کے لیے، مسجد بنائے، جناب علی 50 لاکھ لائے، 50 لاکھ اس میں 40 لاکھ لگے، 10 لاکھ کھا گئے. یہ سب سے بڑا جرم ہوا نا. یہ وہ جو پاکٹ مارنے والا انہیں مجرم نہیں ہے اتنا بڑا، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے. ایک دینے والا اللہ کے لیے دیا، اللہ کے گھر کے لیے دیا، بہت بڑا جرم ہے. اور مدرسے چلانے والوں کو کروڑوں روپے دیے اور وہ کھا گئے، اپنا گھر بنا لیے.
ہاں، اور یہاں پہ جناب علی بچوں کو پڑھائے اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر MBBS بنا لے کہ امریکہ بھیج رہے ہیں. کس کے پیسوں سے بھیج رہے ہیں؟ کہاں سے آئی ہے دولت آپ کی؟ وہ جو آ رہا آپ کے پاس فنڈ یتیموں کا فلاں کا، ان کا مال حرام کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا غبن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ نافرمانی حرکت کیا ہے؟ یہ حرام کھانا کیا ہے یہ؟ اور وہ بھی دین کے نام پہ حرام کھا رہے ہیں. اگر باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ فرمائے کہ تمہارا مال ظالموں کی لیسٹ میں آ جائے گا. ہے اس میں خبر؟ حرام مال کھانے کی عادت پڑ گئی، آسانی سے مل رہا، دینے والے للہیت میں دے دیا، آخرت میں حساب ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ سب حرام. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اس کے بعد آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، اے مومنو، گمان سے بچو، کثرت گمان سے بچو، گمان بدگمانی سے بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی جھوٹ بدگمانی ہے. بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات کر لینا، یا انہیں ایسا انہیں ایسا، گھر بیٹھے ایسا سوچ لینا. کہیں کچھ سوچ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو سوچنے کی؟ بچو گمان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ کون ہے؟ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. جو بھی خبر سنا ہے بغیر تحقیق کے، سچ ہے یا غلط ہے نہیں معلوم، اور اسی کو لوگوں کو بولتے پھر رہا، وہ جھوٹا ہے. انہیں جھوٹ نہیں بولا، لیکن جو بات اس تک آئی ہے وہ ہے یا نہیں صحیح اس کو معلوم ہی نہیں کر رہا، وہی بولتے پھر رہا. ارے میں ایسا سنو یار، انہیں ایسا کرا، انہیں ویسا کرا، انہیں یہ کر دیا. یہ آج معمول ہے ہمارا. ارے کیا بھائی آپ دیکھیں کیا؟ نہیں انہیں بولا بھائی، اب یہ چین بنیں گی پوری. اب آپ جا کے اس سے پوچھ کیا بھائی؟ ارے نہیں بھائی انہیں بول رہا تھا. ارے اس کے بعد ارے انہیں بول رہا تھا. اب یہ جو چل رہی ہے بغیر پرکھی، بغیر صفحے کی، تحقیق نہیں. اور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زبان کھولو تو یہ سوچ لو تم کیا بات کہہ رہے ہو. کسی کے متعلق تم بات کہہ رہے ہو تو سچ ہے یا جھوٹ ہے. کوئی بات کرے تو ناپ تول کے کرو، کوئی بات کرے تو اس کا پیمانہ ہونا، کوئی بات کرے تو اس کے آگے پیچھے سچائی ہے غلط ہے یہ معلوم کرنا. یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، جو دل میں آپ بولتے پھر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ ظن جو ہے مشرکوں کی علامت ہے، یہ مومن کی نہیں. کیونکہ مومن کے معنی کیا ہوتا؟ جو ہے حق ہے اس کو مانتا انہیں. اور مشرک کیا کرتا؟ خیالات کی دنیا میں چلتا. ارے وہاں مراد پوری ہو رہی بھائی، چلو وہاں. اسی لیے فرمایا کہ مشرک بغیر تحقیق کے چلے جاتا، لیکن مومن نہیں جاتا. مومن سوچتا ہے، جو حق ہے معلوم کرتا ہے. اسی لیے فرماتے کہ ہر کرتا دھرتا اللہ کی ذات ہے، یہ حق ہے، اسی اللہ ہی کے پاس رہتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں چاہے سورہ یوسف، سورہ ہود اور سورہ نجم میں مشرکین کے متعلق یہ بات کہی گئی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس ام للانسان ما تمنى فللہ الآخرۃ والاولی. سورہ نجم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مشرک ہے کیا؟ یہ جن کی بھی عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ من گھڑت قصے کہانیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. انہوں اور ان کے باپ دادا نام رکھ کے چھوڑ دیے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، اور اسی کے پیچھے بھائی ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ان کے لیے، ان کے عقیدے کے لیے. یہ بے بنیاد ہے، یہ صرف سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ گمان ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارے بابا بھی جاتے تھے، منت کر کے آتے تھے، ہمارے خاندانوں سے چل رہا ہے معاملہ، سمجھ میں آ رہا. انہیں سوچتا نہیں، دیکھتا نہیں. ارے بھائی کیسا یہ معاملہ، یہ پتھر کے تراشے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہیں، ہم نے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، ہمارے ہاتھوں کا جھنڈا ہے، ہمارے ہاتھوں کا کھوٹا ہے، اس کو لہرا رہے ہیں، اس کے اوپر جناب یعنی کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں سوچتا ہی نہیں انہیں.
ہم نے بس کیا ہے نہیں ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی بات، یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کے پیچھے بھاگ رہا، تحقیق کر رہا ہی نہیں حق ہے نہیں ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا، یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، اور ان کی نفس کی خواہشات ہے یہ، اور نفس کے پیچھے بھاگ رہے، عمل الانسان ما تمنا، اللہ فرمایا اے انسان کون سا تیری عمل ہے، کون سی ضرورت ہے جو خالی خواہش کرنے سے پوری ہو جا رہی، نہیں، ہر کام کے لیے محنت ہے، فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اسی طرح دنیا اور آخرت کے اللہ کے بنائے ہوئے اپنے قوانین، اس کے اصول ہے، اسی کے تحت ہر چیز ہوتی ہے۔ ہاں اس کے آگے چل کے پھر فرمائیں يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، حق اٹل چیز ہے، اور گمان بس خیالات کی دنیا ہے۔ یہ گمان کے ہمارے پاس بدگمانی پھیلائی ہوئی ہے، اللہ منع کیا بدگمانی سے، مت چلو گمان کے پیچھے، اور بہت سارے بدگمان آدمی کے اندر مشرکانہ عقائد پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عورتوں کے پاس زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے گمان، کیا بات ہے کہ آدمی کام کر رہا جا رہا، رات ہو گئی 11 بج رہے، کوئی مصیبت میں پریشانی میں نہیں آ رہا، ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، 1.5-2 سال ہو گیا ہو کے، اب ظاہر ہے کہ بھائی آدمی آ رہا نہیں جا رہا نہیں، کیا ہے کدھر ہے، تو ذرا شک ہوں گے، اس میں عورت نہیں ہوتا، نیا مسئلہ ہے وہ، کیا کرنا کیا نہیں، اب کوئی رشتہ دار آتے، کوئی بڈھی آتی، کوئی خالہ آتی، کچھ تو بھی ڈال دیتے، کیا بیٹھی ذرا صورت تیری اداس دکھ رہی، او خالہ ماں کیا کروں، آ رہے نہیں بولے، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، یا کبھی آ رہے ہیں رات کو دیر سے آ رہے ہیں، صورت ہے کبھی صحیح منہ سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ارے وہ حضرت کے پاس جا رہے، کوئی کچھ کرا دیے ہوں گے، دیکھ ذرا، اچھا کہاں کرتے، آفس میں ہے وہاں ہے، ارے اس کے آفس میں دیکھ ذرا، کیا ڈال دیا، ٹپکا لگا دیا، شیطان زن، اب شیطان اس کو پالتا دماغ میں، ارے ہو، اب جاتے، دیکھ بیٹی وہاں جا، حضرت ہے، پیسے نہیں لیتے، پہلا ہر بار ہے تو پیسے نہیں لیتے انہوں، بعد میں کیا لینا ہے وہ لیتے، وہ بات کی بات ہے، سمجھے، اب وہ ارے وہ مسئلہ ایسا ہو گیا وہ ہوگا، بڑا بم ڈال دیتے، بیچاری جو ہے نا ختم، ڈگا ڈال دیتے، اب کیا کرو بولے تو وہ کرتے، جا اس کا سکون ختم، وہ سب ختم، گھر کے اندر یہ کیا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اسے چاہیے تھا حقیقت معلوم کرنا، شوہر کی کیا پریشانی، کیا اس کی مجبوری کیا، اس کے کاروبار کیا ہے آخر، کیوں ایسا ہو گیا آخر، کیا کسی کا قرضہ باقی تھا، باہر حالت خراب ہو رہی، کوئی آدمی خوددار ہوتا گھر میں بھی نہیں بولتا اس بات کو، تحقیق کرو، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اور یہ لوگ تو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، ایسا غافل آجا نہیں ہے، جیسے آ گیا ان کا گراہک بن گیا، اس طرح کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ لے لو بیٹی، یہ ادان جلا، وہ وہاں رکھ دیو، گھر میں یہ وہاں رکھ دیو، یہ فلاں کر دیو، یہ بن لیو وہ بن لیو، اب اس میں آ کے گئی کام سے وہ بیچاری، اور یہی معاملہ کاروبار کرنے والا مردوں کا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں عورتیں بول کے بھی، کاروبار نہیں چل رہے، فلاں نہیں چل رہے، کیا بھائی ایسا بھائی ویسا بھائی، اب کوئی نہ کوئی ملتے ایسا بھٹکانے والے، ارے بھائی ایسا ہو گیا دیکھ معاملہ تیرا، فلاں جگہ جا، فلاں حضرت تعویذ دیتے، وہ دیتے، یہ دیتے، فلاں، بہرحال شیطان لا لیا نرغے میں، ان یتبعون الا الظن، اور وہ آ گیا گمان میں، اور مشرکانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیا، اسی لیے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والے اے مسلمانوں گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو خاص طور پہ، اور پھر اللہ کے متعلق بدگمانی کرنا تو یہ کفر ہے، میں پریشان ہوں، میرے کاروبار نہیں چل رہے، اب اللہ کو چھوڑ کے دوسرے در پہ بھاگ رہا ہے، بدگمانی ہو گئی اللہ سے، اللہ سے مایوس ہو گیا، اللہ سے مایوس ہونا کفر ہے، مشرکانہ حرکتیں کرنے لگ گئے آپ، اللہ کے در کو چھوڑ دیا آپ، دوسری جگہ ماتھے ٹیکنا شروع کر دیا آپ، کیا ہی کر دیا، کاروبار لا رہا، وہ لا رہا، ان کو پڑھا رہا، ان کو پڑھا رہا، مسلمانوں کے بعد حیدرآباد کے اندر بڑے بڑے ہوٹل ہیں جن کے میرے اچھے تعلقات بھی ایسے ہوں گے، جناب علی صبح اٹھ کے شٹر مہتر کھولتا، عامل صاحب آگے مہتر، کچھ پڑھائی پڑھ کے، ان کا عقیدہ مہتر پہ ہے، لیمبوؤں پہ ہے، کوڑیوں پہ ہے، کیا ہے، ہوٹلوں میں جا کے دیکھو آپ کیا کہیں لیمبو ہیں، کہیں کانٹے کی لکڑی بنی ہوئی ہے، مصیبت نہیں آتے، یہ نہیں، ارے کون بولے بابا یہ ساری باتیں، اس وقت بدگمانی اللہ کے متعلق بدگمانی ہے، شیطان کے نرغے میں ہے، فرمایا اللہ کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات فرمایا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مصیبت کسی کو نہیں پہنچ سکتی جس کو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، کیا بات ہے، تقدیر پہ ایمان کہتے ہیں، کیا مانے تقدیر کے اوپر، اللہ کی بنائے ہوئے قوانین، کچھ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ اصول ہے،
اور معاملہ جہاں تک روٹی رزق کا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یقدر من یشاء، جس کو تنگ کر دیتا ہے، وہ یبسط، جس کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کے کیا الفاظ آتے ہیں؟ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن، بدگمانی معاشرے میں بہت ہے آج کل، بدگمانیاں دلوں کے اندر۔ سوچئے، دل کو صاف رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر گمان کرنا چاہتے ہو تو کسی کے اچھا گمان کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اچھا گمان نہیں ہو سکتا۔ کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، دیکھو بعض گمان تم کو گناہ میں مبتلا کر دیتے، پھر گھر بیٹھے بیٹھے گنہگار ہو جاؤ گے، بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں کرے، خالی گمان کرے انہیں، ایسا ختم، گنہگار ہو گئے۔ بیٹھے بیٹھے اپنا کھا رہے ہیں، اپنا پی رہے ہیں، لیکن خیال غلط ہے، گنہگار ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی کی ٹو میں مت لگو، اس کا پیچھا مت کرو، انہیں کیا کر رہا، کدھر جا رہا، کہاں جا رہا، کہیں کو جا رہا، کیا ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اپنی فکر کرو، تم اس کی نہیں کرو۔ اس کی اگر فکر کرنی ہے تو اللہ کے نبی فرمایا کرو، پریشان ہے تو اس کی جا کے پوچھو کیا پریشان ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں کیا بھائی، یہ کرو، لیکن یہ نہیں اس کی ٹو میں مت لگو، اس کی جاسوسی مت کرو، کیا کر رہا، کدھر کر رہا، کہیں کو کر رہا، یہ سب بات ہے ہمارے پاس، بہت ہے ہمارے پاس یہ ٹو میں لگنا۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے، ہاں یار اتنا بڑا گھر بلڈنگ بنا لیا، 3 بیٹیوں کے شادیاں کر دیا، حالانکہ یار آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہاں سے کر رہا ہوں گا ہی نہیں، کائی کو بھائی ہے، دوسروں کے فکر میں اپنے گردے کیوں خراب کر لینا نہیں، کیا تعلق ہے اس سے، غیر ضروری۔ انہیں گاڑی خریدا ہے، کیسا خریداؤں گا بھائی نے، ارے کائی کو بھائی، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو اللہ منع کر رہے ہیں، کسی کی ٹو میں مت لگو، کیا کما رہا، کیا کھا رہا، کیا نہیں کر رہا، گھر کیسا چلا رہا، کیا ہے۔ اگر بظاہر کوئی گناہ دکھ رہا تو جا کے سمجھاؤ بھائی یہ کام مت کرو، برا ہے، لیکن کسی کی ٹو میں مت لگو، جھانک کے مت دیکھو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھ رہا، اگر کوئی کسی کی کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھ رہا، اگر وہ دیکھ لیا گھر والا اور اس وقت کسی لکڑی سے اس کی آنکھ میں چبو دیا اور وہ اندھا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ دیکھ رہے ہیں تو میں نہیں، لکڑی چبا کے دیدہ بھی پھوڑ دیا تو کیا ضرورت ہے پردہ ہٹا کے دیکھنے کی؟ کس نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھنے کی؟ کیا ہے یہ ہمارے پاس بہت ہے، خاص طور پہ عورتوں میں بھی بہت ہوتا ہے، لگ جاتے کسی کے پیچھے، اور بعض آپ تو یہاں تک ٹھان لیتے ہیں کہ اس کو بدنام کرے بغیر چھوڑوں گی نہیں میں، ایسا بھی ہوتا۔ یہ سب شیطانی چرخے ہیں پورے۔ یہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تمہارے معاشرے میں، تمہاری زندگیوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونا۔ تم ایمان والے ہیں، تم مومن ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے دین کی، اس کے ایمان کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے، لیکن پھر یہ تمہارے سینوں میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر دوسری بات اور اہم ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی کو صحابی کسی کی برائی کر رہے تھے، بہت سارے صحابیہ کے اس قسم کے قصے آتے ہیں۔ ایک بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے غیبت کی ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے غیبت نہیں کی، جو اس کے اندر برائی تھی وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو برائی اس کے اندر ہے، اس کے غیب آنے میں، اس کے پیٹھ کے پیچھے وہ برائی، انہیں نہیں سنے ویسا کسی کے سامنے بولنا، یہ غیبت ہے۔ اور جو برائی اس کے پاس نہیں ہے، اگر تم وہ بول رہے اس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، غیبت
مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ دو صاحب یعنی دو کوئی بدوی لوگ آئے بیٹھے نماز پڑھے. رمضان کا مہینہ تھا, نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے بیٹھ کے کچھ آپس میں جناب علی گفتگو کر رہے ہیں. سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تمہاری نماز ٹوٹ چکے, پھر سے نماز پڑھو, روزہ قضا کرو. وہ پریشان ہو گئے دونوں, وہ کیا ہماری نماز بھی نہیں, روزہ بھی ہم نہ کھائے نہ پیے, کچھ بھی نہیں کرے, ہمارا روزہ کیسے ٹوٹ گیا, ہماری نماز کیسے ختم ہوگی, روزہ قضا کرو, نماز دہراؤ. رسول اللہ نے کیا کیا, تم نے کسی کی غیبت کی ہے یہاں پہ, اسی لیے غیبت کے بعد تمہارا روزہ ٹوٹ گیا اور تمہاری نماز باطل ہو گئی, نماز دہراؤ. اور یہ غیبت کا معاملہ نہیں ہے, غیبت تو ایسی ہے کہ اس میں علماء بھی پھنسے ہوئے, اور شیطان تو سب سے زیادہ ان کا ہی پیچھا کرتا. یہ عام لوگوں تو شرم نکل جاتے, علم والے یہ اگر بھٹکے تو کئی بھٹک جا سکتے. یہ غیبت علماء کے ایک دوسرے کے طبقے میں چل رہی. ارے یہاں تو یہاں دور کی بات ہے, سیرت النبی کا جلسہ ہے, بورڈ ہے, سیرت النبی ہے, جلسہ ہو رہا, کوئی ہے نہیں, کون سا عالم کی اس کی غیبت ہی نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے. نام سیرت النبی کا ہے, غیبت ہو رہے پورے دوسروں کے. کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تمہارا روزہ ٹوٹ گیا, نماز باطل ہو گئی, کیوں؟ تم نے غیبت کی ہے کسی کی بیٹھ کے یہاں پہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی, چغل خور, دو منہ کا آدمی, جس کو چغل خور بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں, چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا. لا يدخلون الجنت خطاتن, خطاتن کے معنی دو منہ کا آدمی, دو منہ کا سانپ ہوتا ہے نا, اسے دو منہ کا, یہاں کچھ بولا وہاں کچھ بولا. چغلی, غیبت, اس کی غیبت اس کے سامنے, اس کی غیبت اس کے سامنے, ایسا کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخلون الجنت, اگرچہ کہ نماز پڑھتا ہوں گا, انہیں اس سے بعید نہیں ہے, لیکن جنت میں نہیں جائیں گا. چغل خور, چغلی آج معاشرے میں عام ہے, عام ہے. گھر میں ٹیبل پہ جناب یعنی چائے بسکٹ سے زیادہ عام ہے, سمجھے, عام. چغلی, غیبت, کینہ, کپٹ, حسد, عام بیماریاں ہیں, سب کو منع کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو, وَإِيَّاكُمُ الْحَسَدْ, میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ حسد سے بچو. کیوں؟ حسد وہ بیماری ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے, اسی طرح حسد تمہارے سارے نیکیوں کو کھا جائے گا. حسد مال والے سے مال کی حسد, جائیداد والے سے جائیداد کی, حکومت سے حکومت کی, علماء میں آپس میں ایک دوسرے سے حسد, علماء میں بھی حسد, ایک دوسرے سے حسد. اللہ محفوظ رکھے اس فتنے سے. حسد, اور قرآن کی آخری صورتوں میں آیا نا, کیا ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. پوری قرآن پڑھنے کے بعد آخری صورت سے پہلے میں اللہ سے پناہ مانگی گئی, اے اللہ حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بچا. حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جلتے رہتا, کسی کا کچھ برا نہیں کر سکتا انہیں, لیکن ایک شیطان اس کو اندر سے آگ لگا رہا. حسد, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت اللہ کے نزدیک زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. دیکھیے باپ کیا غیبت ہے, آج عام بیماری ہے نا, گھر کے اندر 1 سے 4 بیٹھے تو 5ویں کا ذکر چل رہا, 5ویں کا, 4 کا نہیں, 4 تو ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں بیٹھ کے. غیبت کس کی کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے, برائی کس کی کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ہاں بیٹھے ہوئے 4 آدمی, ایک آدمی وہاں سے آ رہا, وہاں سے, اس کے معاملے میں اس کی برائی چل رہی. ارے آ رہا, خاموش بیٹھا, خاموش بیٹھا, ارے آ رہا ہے یارو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو آپ اس سے ڈرے, اللہ سے نہیں ڈرے. اللہ بولا مت کرو, یہ کیا ہے یہ؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت. پھر ایک بڑی اچھی بات حدیث میں بات کہی گئی,
صحابہ نے پریشان ہو گئے، غیبت یا رسول اللہ اگر ہم سے غیبت ہو چکی ہے کسی کی تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس گناہ کیسے دور ہوگا؟ یہ بڑی پیاری بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے بٹ پیچھے، جس بھائی کی تم نے غیبت کی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ زندگی بھر اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تم دیکھ رہے ہیں اب تک دل میں میل تھا نا، اب دل صاف کر کے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، یہ کفارہ ہے تمہارا۔ محبت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اتنی بری بات ہے غیبت۔ اللہ مثال دیا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے، اس کی لاش، اس کی میت کا گوشت کاٹ کے تمہارے سامنے لا کے رکھے تو کھاتے؟ غیبت وہ گناہ ہے اپنے بھائی، مردہ بھائی کا لاش، اس کا گوشت کا ٹکڑا لا کے رکھے تو کھاتے؟ کیا تل بھون کے دیے تو غیبت اس سے بدتر ہے۔ وَكَرِهْتُمُوهُ، تم پسند نہیں کرو گے اسے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تعلقات کو صحیح کر لو۔ عبادات سے کام نہیں چلے گا خالی نماز روزے سے، انسانوں سے تعلقات صحیح رکھو، انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرو، لوگوں کی خیر خواہی میں رہو، لوگوں کو دعائیں دیو، لوگ تم کو بھی دعائیں دیں گے۔ تم شکایت کرو گے تمہاری بھی شکایت کی جائے گی، تم دھوکہ دیں گے تو لوگ تم کو بھی دھوکہ دیں گے، یہ چلتے رہے گا دنیا میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس معاملے کے اندر، اللہ کے پاس جانا ہے اور تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تواب ہے، تواب کے معنی یہ ہیں جب اللہ بندہ گناہوں سے پلٹتا ہے نیکیوں کی طرف۔ توبہ کا سمجھ لیجئے تصور کیا ہے ذرا، جب بندہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے رحمت کی طرف پلٹتا، یہ ہے توبہ۔ اگر بندہ اپنے گناہوں سے اچھائیوں کی طرف نہیں پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے رحمت کی طرف بھی نہیں پلٹتا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، اصل میں لفظی ترجمہ توبہ کے معنی پلٹنا، توبہ کے معنی رک جانا۔ اگر تم پلٹ گئے گناہوں سے نیکیوں کی طرف تو اسی طرح اللہ بھی اپنے غضب سے رحمت کی طرف پلٹ جائے گا۔ اس کے معنی ہیں واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور یہ تمام برائیوں سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اب تم کو جو ہے اپنے غضب سے پلٹ کے رحمت کے ساتھ آئے گا۔ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہے ایک مسلم معاشرہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے۔ عبادات یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کوتاہی ہو گئی نماز میں، معافی مانگ لیجئے آپ۔ معاملات، تعلقات انسانوں کا معاملہ ہے، انسانوں کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے آپ۔ یہ اصل چیز ہے، آج اسلام کا جو اصل میسج ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے تعلقات اچھے ہونا، معاملات اچھے ہونا، یہی چیز تم پیش کر سکتے ہیں۔ تمہاری نمازوں سے اسلام نہیں پھیلتا، تمہارے معاملات سے اسلام پھیلتا ہے، تمہارے تعلقات سے اسلام پھیلتا ہے، تمہارے اخلاق سے اسلام پھیلتا ہے، نماز سے نہیں۔ نماز تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ تو تنہائیوں کا معاملہ ہے، یہ تو مسجد کے اندر کا معاملہ ہے۔ مسجد کے باہر معاملات، کاروبار، لین دین، تجارت، فلاں فلاں، اس میں اگر صحیح ہے تو اسلام کا تعارف وہاں ہوگا۔ ہمارے پاس خالی فضائل نمازوں کے، وضو کے، غسل کے یہی چل رہے ہیں، معاملات کے فضائل نہیں ہیں، کاروبار کے فضائل نہیں ہیں، امانت داری کے فضائل کوئی بھی نہیں بول رہا۔ امانت داری کی کیا فضیلت ہے، معاملات کی کیا فضیلت ہے، تعلقات کی کیا فضیلت ہے، صحیح کاروبار کی کیا فضیلت ہے، صحیح تجارت کی کیا فضیلت ہے، یہ کو بولتا ہی نہیں۔ وضو کی فضیلت، جتنے خطرے گرے اتنے نے کیا۔ مسواک کی فضیلت، ارے یہ کیا ہے بھائی، سوچو آپ ذرا، اصل فضیلت کہاں ہے؟ وہ جا رہا ہے نہیں کوئی بھی، اسلام کا تعارف کہاں ہو رہا؟ باہر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اور اس کے تعلقات بھی اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہی صحیح معنوں میں انما المؤمنون اخوۃ ہے، حقیقی مومن وہی ہے اصل میں۔ میں اتنی بات جو کہہ چکا ہوں سورہ الحجرات کی آیات سے، اس میں پوری باتیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ اس میں ہمارے اندر کمزوریاں جو ہے، ہر انسان فردن
اکیلا اکیلا اپنے اپنے کمزوریوں کا جائزہ لے اور اس کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ یہ جو معاملہ اجتماعیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ انفرادیت کا ہے۔ واعظ اور بیان تو ہوگا، لیکن ہر آدمی کو خود فرداً اسے خود جو ہے اپنا عمل درست کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اے بار الہ، ہم نے جو کچھ سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو برائیوں سے بچا، اے اللہ حسد سے بچا، چغلی سے بچا، غیبتوں سے بچا، اے پروردگار ہر برائی سے بچا۔ اے پروردگار، اے اللہ ہم آپس میں دلوں میں محبت ڈال دے، اے اللہ نفرتوں کو نکال دے، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، آپس میں رحیم اور کریم بنا دے۔ پروردگار پورے مسلمانوں کو متحد کر دے، پورے مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت کو بھر دے، اے اللہ نفرتوں کو نکال دے۔ اے پروردگار آج مسلمان سے جدا ہے، آج مسلمان سے لڑ بھڑ رہا ہے، آج مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان سے دور ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم کو دوریوں کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کر دے، اپنے رحمت سے اپنے کرم سے رحماء بینہم پیدا کر دے، آپس میں رحیم اور شفیق بنا دے۔ پروردگار اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔